رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے تھے 3 سے زیادہ مہینے تک یہ بحث و مباحثہ اسمبلی میں چلتی رہی اور قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا، انہوں نے اپنے پورے اس پر دلائل دیے، اور الحمدللہ علماء کے مسلمانوں کے دلائل اتنے مضبوط اور قوی تھے کہ قادیانیوں کے دانت کھٹے ہو گئے اور انہیں یہ شکست ہوئی کہ انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ختم نبوت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور آپ کی شانوں میں سے ایک اہم مقام اور ایک آپ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو سلسلہ نبوت چلا تھا، میرے اور آپ کے پیارے نبی پر آ کر وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور ہر پیغمبر جو آتا تھا وہ اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ میرے بعد اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث ہوئے وہ کسی نہ کسی علاقے کے نبی ہوتے تھے، مخصوص ایک علاقہ ہوتا اور مخصوص وقت کے لیے ہوتی۔ جب وہ پیغمبر اللہ کے رسول دنیا سے بظاہر تشریف لے جاتے تو ان کی نبوت بھی ختم ہو جاتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، مبعوث فرمایا، تو رب کائنات نے آپ کو سارے جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا اور آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے مجھ پر نبوت کے سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، صحابہ تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ تمام کتب سماویہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہیں، مگر کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا سوائے قرآن مجید کی، اور حضور کی کتاب کا بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، یعنی اپنے ذمہ کرم، اور آپ کی ذات کی بھی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور آپ کی کتاب کے حوالے سے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ کی ذات کے حوالے سے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فرمایا حبیب لوگ جتنا بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے کہ میں خود آپ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام اور بنی اسرائیل کے منحرف لوگوں نے، باغیوں نے ایک ایک دن کے اندر 40 انبیاء کرام کو شہید کر دیا اور ان کے قتل کر دیا۔ حضور نبی پاک کے قتل کے بھی کئی منصوبے بنے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک منصوبے کو بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے دی۔ اللہ نے ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک جگہ پر یعنی وہ جو محاصرہ کیا گیا تھا ہجرت سے پہلے، تو رات کو قریش مکہ نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ ان کے محاصرے کے باوجود نکل گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور کچھ منافقین نے آپ کو مدینہ منورہ میں 2 خاندانوں میں یعنی آپ وہاں صلح کروانے گئے تو منافقین نے یہ چال بنائی، یہ سازش تیار کی کہ آپ ایک دیوار کی اوٹ پہ کھڑے تھے تو اوپر ایک بھاری سارا چھت پہ پتھر رکھا، اور ان کا خیال تھا کہ اچانک پھینکیں گے حضور پہ گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی آگاہ فرمایا، آپ وہاں سے اٹھ کے دور چلے گئے۔ آپ کے ایک دشمن نے آپ کے لیے گوشت تیار کیا، ہاں جی، زہر والا گوشت، سرکار لقمہ لینے لگے تو گوشت خود بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر بھرا گیا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، حبیب لوگ آپ کو نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے کہ میں خود آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سابقہ کتب بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کے بعد ایک اور کتاب آنے والی ہے جس میں انسانیت کے لیے میرا کامل، مکمل اور آخری پیغام چلا جائے گا۔
کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اس لیے لیا، اللہ پاک جانتا تھا کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی، لہذا اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے بعد بھی قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا۔ حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یعنی سلسلہ نبوت کو سمجھانے کے لیے اور اپنے مقام ختم نبوت کو آپ نے ایک مثال کے ساتھ واضح فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک بہترین قسم کا محل تعمیر کرے اور اس کو اندر باہر سے مکمل کرے، سجا دے، تزئین و آرائش کا تمام کام مکمل ہو جائے، فرمایا بس ایک کونے پر ایک ٹائل لگنے والی ہے یا ایک اینٹ لگنے والی ہے، جب وہ لگ جائے تو محل مکمل ہو جاتا ہے، اب کوئی مزید اس پہ ٹائلیں لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبوت کے محل کو تعمیر فرمایا، مکمل فرمایا، ایک جگہ پر آخری اینٹ رہتی تھی، اللہ نے میری صورت میں لگا کر قصر نبوت کو مکمل فرما دیا ہے۔ کوئی شخص محل بنائے اور مکمل کر دے اور پھر کوئی شخص لے کے آ جائے کہ میرا یہاں پہ کوئی روڑا لگاؤ یا اینٹ لگاؤ یا ٹائل لگاؤ، تو کون لگانے دے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اب تو مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی قادیان کا دجال اور جھوٹا نبی اگر جھوٹا نبوت کا دعوے دار آ کر کہے کہ ہاں میں بھی نبی ہوں، تو پھر اس کا روڑا اور اینٹ کون لگانے دے گا؟ تو یہ عقیدہ ختم نبوت یہ 1400 سالہ مسلمانوں کی تاریخ ہے اور تمام امت اس بات پر متفق ہے اور امت کا اجماع ہے کہ جناب رسول پاک کے بعد کوئی اور نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی اور تاج ختم نبوت عطا کر کے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، لہذا آپ کے بعد جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا رسول ہوں یا نبوت اور رسالت کی کسی بھی شکل میں وہ سامنے آتا ہے، وہ اسے کذاب کہا جائے گا، اسے دجال کہا جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا وہ جھوٹا شخص ہوگا جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی صورت میں بہت بلند مقام عطا فرمائے تھے، بڑی شانوں سے نوازا تھا، بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ تو بہت سارے لوگ جو بعض اوقات جھوٹی عزتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید ہم اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیں گے تو ہمیں بھی اس طرح کی عزت مل جائے گی، اور یہ سازش حضور نبی پاک کی ظاہری حیات میں ہی بہت سارے ایسے کئی لوگ تھے، دو تو بڑے نام ملتے ہیں، ایک اسود انسی اور ایک مسیلمہ کذاب، جنہوں نے رسول پاک کی ظاہری حیات میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ کذاب تو باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ ہوں گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ اور یہ بہت شاطر آدمی تھا، چالاک آدمی تھا، اور ظاہر ہے کہ بڑے شاطر اور چالاک لوگ ہی اپنے پیچھے کسی کو لگا سکتے ہیں اور اس طرح کے جھوٹے جھوٹے لوگوں قصے اور کہانیاں گھڑ کے بتا سکتے ہیں۔ تو حضور نبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، خشک، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ حضور نبی پاک نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اس کا اندر تو خبث باطن ہے، تو آپ نے فرمایا تو خلافت مانگ رہا ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں یہ جو کھجور کی ٹہنی کا خشک ایک حصہ ہے، فرمایا میں تمہیں یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور تو ہلاک ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا، سبحان اللہ۔ آپ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، آپ نے حضرت خالد بن ولید کو باقاعدہ طور پر جنگ کے لیے بھیجا۔ 40,000 لوگ اس کے پیروکار تھے، 12,000 کا لشکر لے کر حضرت سیدنا خالد بن ولید اس کے مقابلے کے لیے یمامہ کے مقام پر آئے اور اس کو سمجھایا اور اس سے باقاعدہ جنگ کی۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ حضور نبی پاک کی ظاہری حیات طیبہ میں 81 کے قریب جنگیں لڑی گئی، 212 صحابہ کرام نے ان تمام جنگوں میں جام شہادت پایا۔ اور یہ جو یمامہ کے مقام پہ جنگ لڑی گئی، اس کا مقصد زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت نہیں تھی، بلکہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا مقصود تھا کہ لوگوں کے، مسلمانوں کے
عقیدہ اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ مقصود تھا، جس کے لیے یہ جنگ بپا ہوئی تھی۔ اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، جن میں 700 علماء، قرآن کے قاری اور حفاظ صحابہ کرام شامل تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اور یہ ایشو کتنا سینسٹیو ایشو ہے، کتنا حساس ایشو ہے کہ ایک ہی جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سرکار دو عالم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ اور ایسی ایسی داستانیں ہیں۔ یہ جو اسود انسی ہے، یہ اس نے جب وہ اس کا کیا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس وقت حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے صحابی تھے، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلا دی اور آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ یمن کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ آگ نے حضرت زہیر کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا تھا، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ میں 2 لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اللہ کے لیے آواز اٹھائی تو ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ ایک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، اور دوسرا حضور کے غلام حضرت زہیر جنہوں نے مقام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی اور انہیں آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید جو جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے سربراہ تھے، کمانڈر ان چیف تھے، اور آپ اندازہ لگائیں ادھر 40,000 ادھر 12,000 اور گھمسان کا رن پڑا۔ اور آپ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں ظاہر ہے اللہ پاک کی ایک مدد حاصل ہوتی ہے، مگر کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لڑی، جتنا رسول پاک ان کی توجہات اور فیض میں نے اس جنگ میں محسوس کیا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ اور اسی کی گواہی تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جو بھی بندہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، کسی بھی محاذ پہ وہ جہاد کرتا ہے، فرمایا اس کی پشت پر اللہ رب نبی پاک کا خصوصی ہاتھ ہوتا ہے، اسے حضور کی خصوصی توجہات جو ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس کی وجہ یہ صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ ہر امتی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم مانیں کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی ہے تو پھر شریعت بھی کوئی اور ماننی پڑے گی، پھر کتاب بھی کوئی اور ماننی پڑے گی، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کو مکمل فرما دیا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آئے اور یہ وحی لے کر آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا حبیب آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب ایک حرف کا بھی اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اعلان فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، اور آپ کی نبوت کے اور آخری نبی ہونے کی گواہی زبور نے دی، انجیل نے دی، تورات نے دی، سارے نبیوں نے دی، حتیٰ کہ جانوروں نے بھی آپ کے ختم نبوت کے مقام کی گواہی دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حضور تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا بدو، وہ کہیں سے گو شکار کر کے لایا۔ اس وقت کے عرب کے ہاں گو کا شکار بڑا ان کا مرغوب قسم کا شکار تھا اور مرغوب ان کی غذا تھی۔ گو ایک اتنا لمبا سارا جانور ہوتا ہے، تو اس کو وہ لے کر آیا اور جب دیکھا کہ حضور بیٹھے تو رک گیا اور ایسے اونچی اونچی بولنا شروع کر دی، تضحیک آمیز لہجے میں کہنے لگا حضور نبی پاک آپ نے یہ کیا اعلان کر رکھا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کا ایک دین لے کر آئے ہیں، آپ نے پوری عرب قوم کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، انتشار پھیلا دیا ہے،
اس طرح بدتمیزی کے لہجے میں بولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس خبیث کی میں گردن اتار کے رکھ دوں۔ تو حضور نبی پاک نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلم عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ جو حلیم ہوتا ہے اللہ اسے ہی نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضور نبی پاک، اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، ایسے ہی واقعات کو بعض لوگ جو ہے وہ پیش کرتے دیکھیں جی حضور کے سامنے بھی تو آپ کی توہین ہوئی تو آپ نے تو معاف کر دیا۔ بھئی حضور کی توہین ہوئی یا حضور نبی پاک کے ساتھ کسی نے زیادتی کی یا آپ کی شان نے گستاخی کی تو آپ موجود تھے، آپ معاف کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کو گالی دے اور دوسرا بندہ کہے میں نے معاف کر دیا، ایک آدمی جو ہے وہ مجھے گالی دے تو معافی میں ہی کروں گا نا۔ تو حضور نبی پاک کے ساتھ کوئی اگر توہین امیز لہجہ اپناتا تھا تو حضور اس کو معاف کر سکتے تھے، میں اور آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم آپ کی ناموس اور عزت پر پہرا دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا نہیں۔ جب حضور نبی پاک کی یہ شان حلیمی دیکھی، یہ بردباری دیکھی، تو اس نے مزید اپنے لہجے میں تبدیلی لایا اور کہا کہ اچھا میں اگر آپ کو اللہ کا نبی ماننا چاہوں تو کیا دلیل ہے، آپ مجھے کیسے قائل کریں گے؟ تو حضور نبی پاک نے فرمایا تم ہی بتا دو کہ تم کیسے قائل ہوگے، تمہیں کون سی دلیل چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گو جانور، اور وہ بھی شکار شدہ مردہ، زمین پہ پھینک کر کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مان جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضور نبی پاک نے گو کی طرف ایسے نگاہ فرمائی، توجہ فرمائی، تو گو نے ایسے آنکھیں کھول کے دیکھا، اس میں حرکت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک میں اے گو، جیسے یہ کہا تو حدیث پاک میں الفاظ ہے وہ بول کر کہنے لگی لبیک وسعدیک، یا رسول اللہ میں آپ کی آواز پر لبیک کہتی ہوں، اور میری یہ سعادت ہے کہ کہاں اللہ کے عظیم پیغمبر، کہاں میرا نام آپ کی زبان پر، حکم فرمائیے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اللہ کہا ہاں، کیوں نہیں؟ کہا انتا رسول رب العالمین، فرمایا آپ رب العالمین کے رسول ہو، وانتا خاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کی گواہی، اور یہ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک گو تو جان گئی ہے اور ایک گو جانتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، مگر یہ قادیان کے دجال انسان ہو کر اس بات پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ختم نبوت ہے، اس پر یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، یہ بیس ہے، اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اور ان 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں نے ہمیشہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام ختم نبوت کی حفاظت اپنی جانوں کے نذرانے دے کر کی ہے۔ یہ 1953 کی جو تحریک چلی تھی لاہور کے اندر، پورے ملک میں طرح طرح کے لوگوں نے احتجاج کیے اور ہر طرح کے ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں نے آواز اٹھائی، تو آپ جانتے 10,000 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس حوالے سے یہ بات بھی یہ عرض کرنی تھی کہ یہ نئی حکومت آئی تو اس سے پہلے ہی حضور نبی پاک کے خاکوں کا مسئلہ چل رہا تھا، اور اس حوالے سے موجودہ حکومت نے یہ بہت اچھا